السلام علیکم دوستو، اسلامک فاکس 313 میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے۔ ایک ایسا شخص جو فرعون کا سب سے قریبی وزیر تھا اور جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں سب سے آگے تھا۔ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حمان کے بارے میں۔ حمان کون تھا، اس کا کردار کیا تھا، اور قرآن میں اس کا ذکر کیوں آیا؟ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، حمان فرعون کا سب سے بڑا وزیر اور مشیر تھا۔ قرآن پاک میں 6 مقامات پر حمان کا نام آیا ہے، اور ہر جگہ اس کا ذکر فرعون کے ساتھ ہے۔ حمان صرف ایک وزیر نہیں تھا، بلکہ وہ فرعون کی طاقت کا سب سے بڑا ستون تھا۔ وہ فرعون کے ہر ظالمانہ فیصلے میں شریک تھا، اور بنی اسرائیل پر ہونے والے مظالم میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں فرمایا، بے شک فرعون اور حمان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ حمان اور فرعون دونوں برابر کے مجرم تھے اور دونوں اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ دوستو، حمان فرعون کا سب سے اہم عہدیدار تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق حمان تعمیرات اور عمارتوں کا نگران تھا۔ وہ فرعون کے بڑے منصوبوں کو عملی جامہ پہناتا تھا۔ اس کے علاوہ حمان فرعون کا سب سے قریبی مشیر بھی تھا۔ فرعون ہر اہم فیصلے میں حمان سے مشورہ لیتا تھا۔ حمان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اسے فرعون کے بعد سب سے زیادہ خوف کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے نبوت لے کر فرعون کے پاس تشریف لائے، تو ان کا سامنا حمان سے بھی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دی اور کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ لیکن فرعون اور حمان دونوں نے شدید مخالفت کی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا۔ سورہ غافر میں اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے کہا، اے حمان، اے قارون، بے شک یہ شخص جادوگر اور بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اس موقع پر حمان نے فرعون کی پوری حمایت کی اور جادوگروں کو جمع کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوستو، قرآن میں ایک بہت دلچسپ واقعہ آیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچایا، تو فرعون نے ایک عجیب و غریب مطالبہ کیا۔ سورہ قصص میں اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے کہا، اے حمان، میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ، پھر میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، تاکہ میں موسیٰ کے رب تک پہنچ سکوں، اور بے شک میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ دوستو، یہ فرعون کی انتہائی تکبر اور غرور کی نشانی تھی۔ اس نے کہا کہ میں آسمان پر چڑھ کر دیکھوں گا کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے، اور حمان نے اس احمقانہ منصوبے میں فرعون کی مدد کی۔ اس نے مٹی اور اینٹوں سے ایک بہت بڑا برج بنانے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ حمان کی بے وقوفی اور فرعون کی اندھی اطاعت کو ظاہر کرتا ہے۔ حمان کو پتا تھا کہ یہ ممکن نہیں، لیکن پھر بھی اس نے فرعون کی حمایت کی۔ دوستو، حمان نے بنی اسرائیل پر ہونے والے مظالم میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، تو حمان نے اس حکم کو نافذ کیا۔ جب بنی اسرائیل کو غلام بنایا گیا اور ان سے سخت محنت کرائی گئی، تو حمان اس ظلم کا نگران تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں فرمایا، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، اور اس ظلم میں حمان فرعون کا سب سے بڑا معاون تھا۔ حمان کے ہاتھ ہزاروں بے گناہ بچوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ دوستو، حمان کا سب سے بڑا عیب اس کا غرور اور تکبر تھا۔ اسے اپنی طاقت اور اپنی پوزیشن پر بہت فخر تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کی دعوت دی، تو حمان نے حق کو قبول کرنے کی بجائے اپنی عزت اور اپنی پوزیشن کو محفوظ رکھنا زیادہ اہم سمجھا۔
سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتے ہیں، اور قارون اور فرعون اور حمان کو یقیناً موسیٰ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے بچ نہیں سکے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ تکبر ان کی تباہی کا سبب بنا۔ انہوں نے سوچا کہ ان کی طاقت انہیں بچا لے گی، لیکن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ دوستو، ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حمان نے اتنے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود بھی حق کو قبول نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ نے بہت سے معجزات ظاہر کیے، عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا چمکنا، دریائے نیل کا خون بن جانا، ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود حمان نے انکار کیا، کیونکہ اس کا غرور اور دنیاوی مفادات اس کے دل پر حاوی تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب فرعون اور اس کے لشکر نے معجزات دیکھے تو انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ دوستو، آخر میں حمان کا انجام بہت بری طرح ہوا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا تو حمان بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب دریا نے راستہ دیا اور بنی اسرائیل پار ہو گئے تو فرعون اور اس کا لشکر بھی دریا میں داخل ہوا، اور پھر اللہ کے حکم سے دریا نے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے سورہ یونس میں فرمایا، آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانی سے غافل ہیں۔ حمان، فرعون اور ان کا پورا لشکر دریا میں ڈوب گیا۔ یہ تھا ان کے ظلم اور تکبر کا انجام۔ دوستو، حمان کی کہانی سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ تکبر اور غرور انسان کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ حمان نے اپنے مرتبے کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کیا اور اسی نے اسے ہلاک کیا۔ دوسرا سبق یہ کہ ظالم کا ساتھ دینا خود ہی ظلم میں شریک ہونا ہے۔ حمان نے فرعون کے ہر ظلم میں اس کا ساتھ دیا اور اسی وجہ سے وہ بھی عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ تیسرا سبق یہ کہ دنیاوی طاقت اور مال و دولت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ حمان فرعون کا سب سے طاقتور وزیر تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کچھ کام نہ آیا۔ چوتھا سبق یہ کہ حق کو دیکھنے کے بعد انکار کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حمان نے واضح معجزات دیکھے لیکن پھر بھی اپنے فائدے کی خاطر انکار کیا۔ پانچواں سبق یہ کہ برے لوگوں کی صحبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ حمان ہمیشہ فرعون کے ساتھ رہا اور اسی کے ساتھ ہلاک ہوا۔ دوستو، قرآن پاک میں حمان کا نام 6 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ قصص میں 3 مرتبہ، سورہ عنکبوت میں 1 مرتبہ اور سورہ غافر میں 2 مرتبہ۔ ہر جگہ حمان کا ذکر فرعون کے ساتھ آیا ہے، جو بتاتا ہے کہ یہ دونوں ظلم میں برابر کے شریک تھے۔ قرآن نے ان دونوں کو ہمیشہ ساتھ ذکر کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ظالم بادشاہ کا ساتھ دینے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے۔ تو دوستو، یہ تھا حمان کا واقعہ، ایک ظالم وزیر جس نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کیا اور دنیا و آخرت میں ذلیل ہوا۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، ظالموں کا ساتھ دینے سے بچائے، اور حق کو پہچاننے اور قبول کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قارون کے بارے میں، جو فرعون اور حمان کے ساتھ ہلاک ہوا۔ اللہ حافظ اور السلام علیکم۔